البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پخ چڑھ گئے. اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا. حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے. بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے اسٹرانگ نیشنلزم. لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا. ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیہ منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا. لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیالی کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی. یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے. حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ واجب القتل ہے، قتل کر دو. اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے دو. پانی کا کٹورا کہ مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں ہمارا وعدہ ہے. اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا. کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا. اس سے اپنے آپ کو بچایا اس نے. بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا. اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا. یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کیسے چلے گی. یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما.